بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ਹੱਸ ਹੱਸ ਜਿੰਨਾ ਕਦਰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਹੱਸ ਹੱਸ ਜਿੰਨਾ ਕਦਰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਰੂੜਾ ਕੂੜਾ تے محل چڑھایا سائیاں۔ حاضرین اکرام، تحصیل کھاریاں کے گاؤں کالو چک شریف کو یہ مقام حاصل ہے کہ فرزند کشمیر حضرت پیر سید محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قیام کے لیے اس گاؤں کو منتخب فرمایا۔ ایک روایت کے مطابق آتا ہے کہ حضرت پیر سید محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1 جون 1912 کو بمقام لاش شریف تحصیل راجوری ضلع ریاست جموں کشمیر کاظمی سادات گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم کا نام حضرت پیر سید فقیر حسین شاہ صاحب تھا۔ پیر سید محمد شاہ صاحب نے اپنی زندگی کی ابھی 10 بہاریں ہی دیکھی تھی کہ آپ کے والد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا، اور آپ کی والدہ مائدہ جو ایک نیک پاکیزہ اور ثقافت کی پیکر تھیں نے آپ کی پرورش اور تعلیم و تربیت کا ایسا اہتمام کیا کہ آپ نہ صرف ریاست کشمیر بلکہ پنجاب کے ایک مبلغ اور رہبر کامل نمایاں ہوئے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند؟ ایک روایت کے مطابق آتا ہے کہ حضرت محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کو خواب میں اشارہ ہوا کہ آپ اپنے بیٹے کو گجرات کے علاقہ کالو چک شریف روانہ کریں، جہاں وہ حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے پاس قرآن حفظ کریں اور اپنی ولایت کی منازل طے کریں۔ والدہ کے خواب سنانے کے بعد حضرت محمد شاہ صاحب کالو چک شریف آ گئے اور 10 سال تک حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دینی تعلیم حاصل کی، لیکن اس دوران آپ نے کسی کو بھی یہ نہیں بتایا کہ وہ سادات گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس دوران کبھی کبھی حضرت محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ سے ڈانٹ بھی پڑی اور مدرسے کے کام بھی کرتے رہے، لیکن جب اچانک حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ کو علم ہوا کہ حضرت محمد شاہ صاحب ایک سید زادے ہیں تو انہوں نے آپ سے معافی مانگی اور بہت روئے۔ جوانی میں حضرت پیر سید محمد شاہ صاحب کا چہرہ اتنا نورانی تھا کہ حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے استاد محترم تھے، انہوں نے آپ کو حکم دیا ہوا تھا کہ آپ اپنا چہرہ ڈھانپ کر رکھا کریں، کیونکہ اکثر محلے کی عورتیں آپ کو دیکھتیں تو کہتیں کہ یہ لڑکا اتنا پیارا ہے کہ اس کی طرف زیادہ دیر دیکھا نہیں جا سکتا۔ حضرت محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد کے حکم کے مطابق اپنا چہرہ ہمیشہ ڈھانپ کر رکھا۔ جہاں تک شرعی حدود کی پابندی اور احترام کا تعلق ہے، ان کے بارے میں مشہور ترین عوامی رائے کے مطابق وہ شرع کے بہت زیادہ پابند تھے اور مشروع حرکات و افعال دیکھ کر آپ کچھ بھی کر گزرتے تھے۔ کسی بھی مخالف طاقت سے مرعوب نہ ہوتے تھے، چاہے وہ عوامی سطح کی ہو یا حکومتی پالیسی پر مبنی۔ خصوصی طور پر نماز میں کوتاہی، غفلت اور رمضان شریف کی بے حرمتی کسی طرح بھی برداشت نہ فرماتے تھے، چاہے کتنا ہی معزز خاندان یا گھرانہ ہو۔ تبلیغ دین کے سلسلے میں اپنی جان کی پرواہ بھی نہ فرماتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق آتا ہے کہ ایک دن کچھ پولیس اہلکار سرعام رمضان شریف میں روزے کی بے حرمتی کر رہے تھے اور منع کرنے کے باوجود سرعام کھانا کھا رہے تھے۔ جب یہ بات حضرت محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلی تو وہ فوراً ان کے پاس گئے اور ایک پولیس اہلکار جو بدتمیزی کر رہا تھا اسے سر پر ڈنڈا دے مارا۔ آپ کے چاہنے والوں نے کہا، حضرت صاحب آپ یہاں سے چلے جائیں ورنہ FIR ہو جائے گی، لیکن آپ نے کہا جب تک اس کو ہوش نہیں آئے گا تب تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ جب اس پولیس اہلکار کو ہوش آیا تو اللہ کا ایسا کرنا ہوا کہ اس نے آپ سے معافی مانگی اور کہا کہ میں کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ مجھے پہلی بار کسی نے دین اسلام کے احکامات کی بغاوت پر مارا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے
کہ وہ پولیس اہلکار بعد میں آپ کا مرید بھی بنا اور نیک سیرت شخص بن گیا۔ مجھے کیوں کر ستائے آپ کے ہوتے ہوئے۔ حضرت پیر سید محمد شاہ صاحب نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اس خطہ پاکستان میں بہت اہم کردار ادا کیا اور لوگوں کو دین اسلام کے راستے پر لائے۔ آپ کے ہاتھوں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے بیعت کی۔ آج بھی حضرت پیر سید محمد شاہ صاحب کے پوتے ان کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن ہیں اور اپنی زندگیاں دین اسلام کی تبلیغ کے لیے وقف کر رہے ہیں۔ حضرت پیر سید محمد شاہ صاحب کا وصال 21 اکتوبر 1987 کو کالو چک شریف میں ہوا اور ان کی تدفین 23 اکتوبر کو 2 دن بعد کی گئی۔ ناظرین کرام، یہاں یہ بات بتاتا چلوں کہ جن لوگوں نے حضرت پیر سید محمد شاہ صاحب کا جنازہ پڑھا ان میں ہر مکتبہ فکر کے لوگ موجود تھے اور سب یہ گواہی دیتے تھے کہ آپ کی میت شریف پر ابابیلوں نے سایہ بھی کیا تھا اور آپ کے جنازے پر جیسے دنیا امٹ آئی ہو۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کی وفات پر ہر آنکھ اشک بار تھی۔ آپ نے نماز کی بہت زیادہ ترکیب کی ہے۔ ہمارے علاقہ میں جو ہے نا توہم پرستی کافی تھی اور جو ہندوانہ رسم و رواج ہیں وہ کافی تھے، یہاں تک کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ رمضان میں حقہ پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں باتوں لوگوں میں بہت زیادہ پھیلی تھی۔ تو آپ نے اسلام کا اصلی روپ بتایا لوگوں کو، وہ جو بدعات تھی انہیں ختم کیا اور خانقاہ نظام کا جو ایک لانچ کا سسٹم ہے شروع سے لے کے آج تک تبلیغ دین، وہی آپ کا مشن تھا۔ اور بڑے باکردار اور بڑی سیاسی قد و کاٹ والے لوگ جو تھے وہ بھی آپ کے روب و دبدبے سے بڑا ڈرتے تھے اور آپ کے سامنے کوئی بھی شریعت سے مبرہ بات نہیں کرتے تھے۔ تو آپ کا یہی پیغام تھا جو آج کل کا دور چل رہا ہے، اس میں بھی یہی پیغام ہے اور یہ صدیوں سے آ رہا ہے۔ صوفیاء کا یہی پیغام رہا ہے، سب کا قدر کرے، سب کی عزت کرے، اتحاد مسلمین کو قائم کرے اور نماز کو ہر صورت جو ہے وہ قائم کرے اور اپنے دین پہ